پھر مخلوق. تو اللہ نے جو حکم دیے ان کی اطاعت کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں کہ جو ہر پل ہمارے انتظار میں ہے، آسمانوں سے اتر کر اپنے نافرمان بندوں کے پاس آ کر کہتا ہے اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ مختلف آیات، اور میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے. یہ آیت یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ دونوں آیات کمال محبت پیش کرتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے اے میرا بندہ ما غرک بربک الکریم، کہاں جا رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کے، کریم اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے؟ اینا تذہبون. مخدوم پر والو کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ بکار کے کہہ رہا ہے. اور یا ایوہ الانسان میں محبت دیکھو، یا ایوہ المومن نہیں کہا، یا ایوہ المسلم نہیں کہا، یا ایوہ المتقی نہیں کہا، یا ایوہ المواحد نہیں کہا، یا ایوہ الانسان. انسان سے بات کی. کیا ظرف ہے میرے رب کا. انسان، عیسائی، یہودی، ہندو، بت کی پوجا کرنے والا، کہہ کی پوجا کرنے والا، ستاروں کی پوجا کرنے والا، درختوں کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والے، ساری دنیا کے نافرمان، سب کو ناچنے والی، گھنگرو پہن کے رونق کے محفل بننے والی، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کا نافرمان، بیوی پہ ظالم، بیٹیوں پہ ظالم، اولاد پہ ظالم، نافرمان ہی نافرمان. ایسی نافرمانیاں جو پیچھے کی قوموں نے بھی کی سب اس میں پائی جائیں. اتنا نافرمان انسان، اس کے بھی پاس آ کر میرا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الانسان. درد میں، محبت میں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کوئی اور رب ڈھونڈا ہے. ما غرک بربک الکریم، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کوئی اور ڈھونڈ لیا. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نیک روح، اے میرا بندہ، اے میرے نیک بندے، بول کہاں جا رہا ہے؟ ارجعی، لوٹ آ. ارجعی، لوٹ کے آ. اور لوٹ کے آ اسے کہا جاتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے واپس آؤ. جب دعوت دی جاتی ہے تو آپ تشریف لیں، یہ جملہ بولا جاتا ہے، آپ ہمیں وقت دیں. اور جب کہا جائے لوٹ آؤ تو یہ لفظ بتا رہا ہے اسی نے بھیجا تھا، اسی نے بھیجا تھا. اللہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک. مخدوم پر والو کیوں تجارت میں پھنس گئے، کیوں ذمہ داروں میں پھنس گئے، کیوں چیزوں میں لگ گئے ہو؟ الی ربک، لوٹو اپنے رب کے پاس. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور اللہ نے اپنی محبت کی جہاں مثال دی، ماں کی دی کہ تمہارا رب ماں 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ماں کی محبت سے اللہ نے تشبیہ دی. یہاں اللہ اپنی محبت کو بیان فرما رہے ہیں کہ آجا اپنے پالنے والے کے پاس. کبھی ماں بھی اولاد سے دشمنی کرتی ہے، کبھی ماں بھی بچوں کو پھینکتی ہے. اگرچہ اس صدی میں اور ان خصوصی اس سال میں کہیں کہیں یہ ظلم بھی مل گئے ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کو زندہ جلایا ہے. ماں تو بے وفا کہیں ہزاروں میں ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. میرا بندہ آجا اپنے رب کے پاس آ کہ تیرا رب تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہے، تبھی تو تجھے عمر دی 60 سال. میں دیکھ رہا تھا تو ظلم کرتا رہا، تو گناہ کرتا رہا، تو میری نافرمانی میں مبتلا تھا. میں نے دیکھا تو نے زنا کیا، میں چاہتا تو پوری زمین کو پھاڑ کے تجھے اندر اتار دیتا. میں نے دیکھا تیرے پاؤں کی تھاپ میری زمین پہ پڑی ناچتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے تیرے گھنگروں کی چھن چھن نے ساری فضا کو برباد کیا اور میری زمین کا کلیجہ جلایا.
میں چاہتا تو تمہارے اوپر آسمان بھی گراتا، عذاب کی بارش لاتا، لیکن میں نے تجھے پھر بھی مہلت دی۔ میں دیکھتا رہا تو سود کھا رہا تھا، حالانکہ اپنے لیے سانپ اور بچھو تیار کر رہا تھا، لیکن میں نے تجھے پھر بھی ڈھیل دی، عمر دی۔ آج توبہ کرے گا، کل توبہ کرے گا، پرسوں کر لے گا، کہ روزانہ کائنات پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں اس کو برباد کروں۔ زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے، یہ ظلم ہی ظلم کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، آسمان کہتے ہیں اجازت دے ہم ان کے اوپر گریں، سمندر کہتے ہیں اجازت دے یا اللہ ہم ان کے اوپر چڑھ جائیں، پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم آپس میں ملیں اور ان کا سرما بنا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہوتی ہے وہ کہتا ہے دعو عبدی، پیچھے ہٹو، انا عالم بعبدی، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کنتم فشأنکم بھی، اگر تمہارا بندہ ہے تو پکڑو، اور اگر میرا بندہ ہے دعو عبدی، پیچھے بھاگو، میں دیکھ رہا ہوں یہ کل اٹھتے ہی توبہ کر لے گا، یا آج سوتے توبہ کر لے گا، میں جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ بھائیو، اللہ ہماری توبہ کا منتظر ہے کہ جب اس زبان پہ جملہ ہے یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، ادھر یہ معافی کا جملہ بولے گا اور ادھر میں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا کہ اس کو میں نے بنایا ہے، یہ میرا بنا ہوا ہے، تمہارا بنا ہوا نہیں ہے، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کو پہچان لو، اس کی محبت کو پہچانو۔ یونس علیہ السلام جب سمندر سے باہر نکالے گئے اور پھر ایک راستے پہ چلے تو راستے میں وہ گھڑے کمہار بنا رہا تھا، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا اس کمہار سے کہو کہ یہ گھڑے توڑ دے، تو ان کو کہا او بھائی گھڑے توڑ دے، وہ بنا رہا تھا مٹی کے، تو کہنے لگا کیوں توڑوں، خود بناؤں اور خود توڑ دوں، مجھے تو ان گھڑوں سے بڑی محبت ہے، میں کیسے توڑ سکتا ہوں۔ جب اس کمہار نے یہ جواب دیا تو اللہ نے فرمایا یونس، ایک گھڑے والا اپنا گھڑا خود ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق پر عذاب لاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بندے میرے بنے ہوئے ہیں، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ بھائیو، اتنے مہربان اللہ سے ہمارا تعلق ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا آشنائی نظر آ رہی ہے، اللہ سے دوری نظر آ رہی ہے۔ کب تک اللہ سے بغاوت کرو گے؟ کیا اس کی زمین پہ نہیں رہتے ہو؟ کیا اس کے پانی نہیں پیتے ہو؟ کیا اس کے ٹھنڈے چشموں سے پیاس نہیں بجھاتے ہو؟ کیا اس کے سورج سے نفع نہیں لیتے ہو؟ کیا اس کی ٹھنڈی ہواؤں کو ٹنا ٹن اپنے اندر سانس اور زندگی کا ذریعہ نہیں بناتے ہو؟ مہربان کے احسان تو دیکھو، پھر اس کے گلے ہَكَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، میرا بندہ میں اتنا کچھ کروں اور تو مجھ سے باغی ہو جائے، تو مجھ سے دور ہو جائے، تو اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کندھا پکڑ کے نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ۔ جو کوئی منہ پھیر کے جاتا ہے، دوست بھی کہتا ہے جا کام کر، کبھی کبھی ماں بھی کہتی ہے چلا جا، بیٹا کہہ دے میں گھر چھوڑ دوں گا، تو ماں باپ کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی جا چلا جا پھر، لیکن میرا اللہ کیا فرما رہا ہے، جب یہ مجھ سے منہ پھیر کے جاتا ہے نادیتہ عن قریب، میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، کندھا پکڑ کے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کہاں جائے گا، کہاں جائے گا، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ او میرے بھائیو، اس اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارو، یہی پیغام تبلیغ ہے، یہی پیغام فقیر ہے۔ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، مخلوق کی محبت کو دل سے نکال کے پھینکو، اللہ کو اندر اتارو، جب اللہ اندر اتر جائے گا، سورج اتنا روشن نہیں کر سکتا ملک پاکستان کو جتنا تمہارا سینہ روشن ہوگا، کہ سورج بھی تمہارے نور، اندر کے نور سے سورج بھی مان پڑ جائے گا،
جیسے سورج کے سامنے ستارے ماند پڑ چکے ہیں، کہیں نہیں گئے، ستارے موجود ہیں لیکن سورج کی چمک کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی جس دل میں اللہ کا نور اترتا ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ بھائیو، اندر میں اندھیرے ہیں، ان کو نکالو۔ پیسے کی محبت بہت بڑا اندھیرا ہے اگر اس میں ظلم ہے، مال کی محبت بہت بڑا اندھیرا ہے، بیوی بچوں کی محبت شریعت سے بڑھ کر بہت بڑا اندھیرا ہے، زمین زر کی محبت بہت بڑا اندھیرا ہے، شہرت کی محبت بہت بڑا اندھیرا ہے، حسن کا پجاری اور اس کی محبت بہت بڑا اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا اندھیرا، شراب پینا بہت بڑا اندھیرا، جھوٹ بولنا بہت بڑا اندھیرا، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا اندھیرا، رابطول میں کمی کرنا بہت بڑا اندھیرا، نمازیں چھوڑ دینا بہت بڑا اندھیرا، قرآن کو چھوڑ کر موبائل میں مصروف ہو جانا بہت بڑا اندھیرا، ٹیلی ویژن اور کیبل کا مسلمانوں کے گھروں میں لگ جانا بہت بڑا اندھیرا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ یہ وہ اندھیرے ہیں جو تہ در تہ ہے، مسلسل ہے، پہ ہم ہیں۔ ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے توبو الاللہ جمیعا ایہا المؤمنون، ایک راستہ ہے توبہ۔ بھائیو، ایک مرتبہ دل سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اور میرا رب اوپر سے پھر اعلان کرتا ہے غفرت لک ولا ابالی، جاؤ معاف کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔